بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 10th کلاس کی مطالعہ پاکستان کا باب نمبر 2 جس کا عنوان ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم اس کے MCQs دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کے جو مختصر سوالات ہیں ان کو حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا اس کی معروضی دیکھیے۔ سب سے پہلی سوال ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے وفات پائی 1707، 1708، 1717 یا 1718 میں؟ تو جواب ہوگا 1717 میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے کہ 1906 میں قائم کی گئی کیا چیز؟ نیشنل کانگریس، آل انڈیا مسلم لیگ، انجمن حمایت اسلام، مجلس احرار۔ تو آل انڈیا مسلم لیگ۔ اسی طرح کویشچن نمبر 3 ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں ترکیہ نے ساتھ دیا، روس کا، امریکہ کا، جرمنی کا یا جاپان کا؟ تو جواب ہوگا جرمنی کا۔ چوتھا ہے علماء برصغیر کو قرار دیا، علماء نے برصغیر کو قرار دیا دارالحرب، دارالسلام، دارالامان، دارالقرار؟ تو جواب ہوگا دارالحرب۔ نیکسٹ ہے نہرو رپورٹ پیش کی گئی کب؟ 1938 میں، 1928 میں، 1918 میں یا 1908 میں؟ تو جواب ہوگا 1928۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کرپس مشن ہندوستان میں آیا کب؟ 1940، 1942، 1944 یا 1946؟ تو جواب ہوگا 1942۔ کویشچن نمبر MCQs نمبر 7 ہے قائد اعظم نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر دارالحکومت بنایا، اسلام آباد کو، کراچی کو، لاہور کو یا حیدرآباد کو؟ جواب ہوگا کراچی کو۔ نیکسٹ ہے جنرل محمد ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگایا کب؟ اکتوبر 1956، اکتوبر 1957، اکتوبر 1958 یا اکتوبر 1959؟ جواب ہوگا اکتوبر 1958 میں۔ MCQs نمبر 9 ہے کہ 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کی کتنی؟ 160، 112، 81 یا 37؟ تو 81، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ہے بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا کب؟ 1970 میں، 1971 میں، 1972 میں یا 1973 میں؟ تو 1971 میں۔ اسی طرح مختصر سوالات ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ برصغیر میں جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد کب ہوئی؟ تو اس کا جواب بک میں صفحہ نمبر 13 کے اوپر موجود ہے کہ برصغیر میں جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی فتح سے ان سے ہوئی۔ کویشچن نمبر 2 ہے کہ میثاق لکھنؤ میں مسلمانوں کو کیا فوائد حاصل ہوئے؟ تو اس کا جواب صفحہ نمبر 18 کے اوپر موجود ہے۔ جواب ہے میثاق لکھنؤ میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا اور جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو تسلیم کر لیا گیا۔ نمبر 2 ہے میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ شارٹ کویشچن نمبر 3 ہے کہ تحریک علی گڑھ کا بنیادی مقصد تحریر کریں۔ اس کا جواب بک کے اوپر صفحہ نمبر 16 کے اوپر موجود ہے کہ تحریک علی گڑھ کا مقصد حکومت اور مسلمانوں کے مابین اعتماد بحال کر کے مسلمانوں کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا تھا۔ کویشچن نمبر 4 ہے تحریک ہجرت کا کیا نتیجہ نکلا؟ جواب ہے 1920 میں چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کرنے پر ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان کی طرف ہجرت کا رخ کیا۔ افغانستان نے انہیں اپنے وطن میں داخلے کی اجازت نہ دی، جس پر یہ لوٹے پوٹے مسلمان مجبوراً واپس اپنے ملک آئے اور بربادی کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ شارٹ کویشچن نمبر 5 ہے کہ مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں کیا محرکات تھے؟ اس کا جواب بک کے اوپر جو ہے وہ صفحہ نمبر 17 کے اوپر موجود ہے کہ مسلم لیگ کے قیام کے محرکات درج ذیل ہیں: تقسیم بنگال کا رد عمل، انگریزوں کا مسلمانوں کے ساتھ عمومی رویہ، مسلمانوں کا احساس محرومی اور مسلمانوں کو حکومت کی طرف سے نظر انداز کرنا شامل ہے۔ اسی طرح شارٹ کویشچن نمبر 6 ہے کہ قرارداد لاہور کب اور کس نے پیش کی؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 20 کے اوپر موجود ہے کہ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو شیر بنگال مولوی A.K. فضل الحق نے پیش کی۔ کویشچن نمبر 7 ہے کہ تحریک ہجرت کا سبب کیا تھا؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 18 کے اوپر موجود ہے کہ چند علماء کرام نے 1920 میں فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر دارالحرب ہے،
مسلمانوں کو انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں ہے، اس لیے انہیں دارالسلام کی طرف ہجرت کرنی چاہیے۔ تحریک ہجرت کا یہ اصل سبب تھا۔ نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 8 ہے کہ لیاقت علی خان کو کب اور کہاں شہید کیا گیا؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 28 کے اوپر موجود ہے کہ لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح کویشچن نمبر 9 ہے کہ ریڈ کلف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا؟ جواب جو ہے وہ صفحہ نمبر 25 کے اوپر موجود ہے کہ ریڈ کلف ایوارڈ نے بعض مسلم اکثریتی علاقوں سے پاکستان کو محروم کر دیا، گوادر سپورٹس کے ذریعے بھارت کو کشمیر میں داخل ہونے کے راستے فراہم کیے۔ اسی طرح کویشچن نمبر 10 ہے کہ 1956 کا آئین کب منسوخ ہوا؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 30 کے اوپر موجود ہے کہ 1956 کا آئین اکتوبر 1958 میں منسوخ ہوا۔ کویشچن نمبر 11 ہے کہ قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئیں ان میں سے صرف 3 کے نام لکھیے۔ تو اس کا جواب صفحہ نمبر 25 کے اوپر موجود ہے کہ قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے 3 یہ تھیں۔ نمبر 1 مہاجرین کی آباد کاری، نمبر 2 انتظامی مشکلات، نمبر 3 معاشی مشکلات۔ کویشچن نمبر 12 ہے قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ جواب صفحہ نمبر 28 کے اوپر موجود ہے کہ قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ سے مراد کل اقتدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، تمام اختیارات اس کے پاس ہیں۔ کویشچن نمبر 12 ہے یہ 13 ہے کہ 1956 کے آئین کی 3 خصوصیات بیان کریں۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 30 کے اوپر موجود ہے کہ 1956 کے آئین کی 3 خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا، نمبر 2 ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا، نمبر 3 شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کویشچن نمبر 14 ہے کہ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ تو پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے قیام کا مقصد صنعتوں کی ترقی کے لیے طویل اور قلیل یعنی کہ لمبے اور تھوڑے عرصے کے لیے قرضے دینا تھا۔ کویشچن نمبر 15 ہے کہ بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے درجات کو بیان کریں۔ تو اس کے جو یونین کونسل، ٹاؤن کمیٹی، تحصیل کونسل، تھانہ کونسل، ضلع کونسل، ڈویژنل کونسل، یہ تھے اس کے جواب۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔